الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتنوں کی نشاندہی فرمائی اور ہر مسلمان کو وہ احادیث یاد رکھنی چاہیے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں وہ خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنیں گے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11، لباس ریشم کا پہنایا جائے گا۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ نمبر 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ نمبر 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ نمبر 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ نمبر 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ نمبر 22، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نمبر 23، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26، سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ نمبر 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 28، لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 29، مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ نمبر 30، اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 31، سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔
نمبر 34 امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35 قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ نمبر 36 مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ نمبر 37 اونچے اونچے مینار بنیں گے۔ نمبر 38 لیکن دل ویران ہوں گے۔ نمبر 39 شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ نمبر 41 لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ نمبر 42 جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ نمبر 43 تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 44 مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ نمبر 45 عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ نئی فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ نمبر 46 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم وغیرہ۔ نمبر 47 مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نمبر 48 صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ نمبر 49 غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا والعیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھایا جائے گا۔ نمبر 50 آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ نمبر 51 مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانہ کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ نمبر 52 امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ نمبر 53 زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 54 سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ نمبر 55 آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 56 آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 57 دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ نمبر 58 بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 59 بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ نمبر 60 گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ نمبر 61 گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ نمبر 62 سر راہ شراب پی جائیں گی۔ نمبر 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ نمبر 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ نمبر 65 پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی،
نمبر 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ نمبر 68 امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو سمجھا اور صحیح سے سمجھا۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائے، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے علیہ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ۔ اللہ ہم سب کو ان تمام نشانیوں کے آنے سے پہلے قیامت کے آنے سے پہلے آخرت کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔